ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آج آپ کی زندگی کی آخری رات ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ روئیں گے؟ کیا آپ اپنے پیاروں کو گلے لگائیں گے یا آپ نماز میں گر جائیں گے؟ آج ہم اس عظیم انسان کی آخری رات کی کہانی سنیں گے جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہ کہانی ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ رات جب ایک شیر زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس نے جو الفاظ کہے وہ آج بھی ہمارے دلوں کو ہلا سکتے ہیں۔ آہستہ سانس لیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سکون آ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے داماد بھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ جب اسلام کا سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا، جب مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں کو پتھر مارے جاتے تھے، جب ظلم کی آندھیاں چلتی تھیں، تب بھی علی ڈٹے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بدر میں لڑے، احد میں زخم کھائے، خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ آپ کا لقب تھا اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس شیر کی رات کا معمول کیا تھا؟ جب تمام لوگ سو جاتے تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور اپنے رب کے سامنے رو رو کر دعا مانگتے۔ ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں، ہم نے کبھی حضرت علی کو اتنے آنسو بہاتے نہیں دیکھا جتنا انہیں نماز میں دیکھا۔ یہی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر میں شیر، باطن میں درویش۔ یہ سال 40 ہجری کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر، مگر یہ خلافت کا دور بڑا کٹھن تھا۔ مسلمانوں میں اندرونی اختلاف پیدا ہو چکا تھا، فتنے اٹھ رہے تھے، دشمن موقع کی طاق میں تھے، اور ان تمام مشکلات کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس وقت ایک خارجی گروہ تھا جن کے دلوں میں نفرت پل چکی تھی۔ ان میں سے ایک شخص تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ اس نے ایک سازش تیار کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت قتل کرنے کا منصوبہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لوگ عبادت میں مشغول تھے اور اس مقدس مہینے میں ایک عظیم جنایت کی تیاری ہو رہی تھی۔ لیکن یہاں سب سے حیرت انگیز بات کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی احساس ہو گیا تھا کہ یہ شاید ان کی آخری رات ہے۔ رمضان کی 19 تاریخ رات کا آخری پہر، کوفے کا شہر خاموش تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے گھر افطار پر تشریف لا رہے تھے۔ افطار کی دسترخوان سادہ تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے ابو کے لیے تھوڑا زیادہ کھانا رکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹی آج بس یہی کافی ہے۔ کم کھانے سے دل صاف رہتا ہے اور عبادت میں آسانی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے بہت کم کھایا۔ پھر رات گہری ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، وضو کیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات آپ رضی اللہ عنہ بار بار باہر صحن میں نکلتے، آسمان کو دیکھتے اور فرماتے، واللہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا اور میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ابا جان آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی موت مجھے آج کی رات لینے آئے گی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان تو آج فجر کی نماز کسی اور کو پڑھانے دیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، وہ جواب 1000 سال گزرنے کے بعد بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ بیٹی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ کا فیصلہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میں اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا اور اگر اس کا بلاوا آ جائے تو الحمدللہ۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں، یہ الفاظ ذہن میں بٹھائیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے رات بھر نماز پڑھی، سجدوں میں روتے رہے، اللہ سے باتیں کرتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے جاتے تھے، آواز دیتے جاتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور پھر جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے، ابن ملجم ملعون نے زہر میں بجھی تلوار سے حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دن زندہ رہے زخم کی تکلیف میں، لیکن ان 2 دنوں میں انہوں نے جو کیا وہ ایمان کا سبق ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا، وہ شخص جس نے مجھ پر حملہ کیا کیا وہ پکڑا گیا؟ لوگوں نے کہا، جی پکڑ لیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے تکلیف نہ دینا، اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ، اگر میں زندہ رہا
تو میں خود فیصلہ کروں گا، چاہے معاف کروں یا قصاص لوں، اور اگر میں مر گیا تو اسے صرف ایک ضرب لگانا، اس سے زیادہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شخص جس نے انہیں مارا، انہوں نے اس کے لیے کھانے کی فکر کی، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو پاس بلایا اور ایک ایک کو آخری نصیحت دی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹو، میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے آئے، جو تمہارے پاس ہے اس پر افسوس نہ کرو، جو گیا اس پر نہ رونا، سچ بولنا چاہے تمہارے اپنے خلاف ہوں۔ اور اپنی وفات سے پہلے انہوں نے ایک آخری کام کیا، انہوں نے اپنے گھر میں موجود تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، سب کو، اور پھر 21 رمضان المبارک کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کر لا الہ الا اللہ ان کے ہونٹوں پر تھا، اور وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس آخری رات میں ہمارے لیے کئی روشن اسباق ہیں۔ پہلا سبق، موت کو یاد رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم تھا کہ موت قریب ہے، پھر بھی انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ ہم بہانے بناتے ہیں، تھکاوٹ ہے، وقت نہیں، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کاش ہم یاد رکھیں کہ ہماری بھی کوئی آخری نماز ہو۔ دوسرا سبق، معافی کا بلند مقام۔ جس نے انہیں مارا، انہوں نے اس کے لیے کھانے کی فکر کی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسوں تک دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے، معافی کمزوری نہیں، یہ بلندی ہے۔ تیسرا سبق، آخرت کی تیاری۔ ان کی آخری رات عبادت میں گزری، رونے میں، سجدے میں، دعاؤں میں۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ اگر آج ہماری آخری رات ہو تو ہم کیا کریں گے؟ چوتھا سبق، سادہ زندگی۔ آج ہم دکھاوے کی زندگی جیتے ہیں اور دین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ آج کی اس کہانی سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، زندگی مختصر ہے، موت قریب ہے، اور ہمارے پاس جو وقت ہے وہ امانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہر سانس اللہ کی راہ میں لگائی، ان کا آخری کلمہ بھی اللہ کا نام تھا۔ کیا ہم سوچیں گے کہ ہماری آخری رات کیسی ہوگی؟ کیا ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا یقین عطا فرما، یا اللہ ہمیں معاف کرنے کی طاقت دے، یا اللہ ہماری موت کلمہ طیبہ پر ہو، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، اور ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔